نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، جیسا کہ ایک دو ہفتہ سے آپ کے سامنے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے جمعہ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے تو وہ نماز سنت کے مطابق ہوگی اور وہ نماز ہمیں فلاح تک پہنچانے والی ہوگی، جس کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن فلاح پانے والے ہیں جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ تو وہ فلاح تک پہنچنے والے مومن وہ ہوں گے جو اپنی نماز کو سنت کے مطابق بنائیں گے۔ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو نماز پڑھیں گے وہی مومن فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ کس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز سنت کے مطابق کہی جائے گی اور اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی۔ آج ارادہ ہے کہ امام کے پیچھے ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں مقتدی بن کر تو ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے، کس طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے تو یہ نماز بہتر اور درست ہوگی، کیا طریقہ ہے، کہاں پہ ہم کو کچھ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، یہ ساری تفصیلات آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید پر کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو ہماری نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، جو پہلی تکبیر ہے جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، جو فرض ہے جس کو تکبیر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، پہلی تکبیر یاد رکھیے کہ یہ جو پہلی تکبیر ہے جس کو تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولیٰ کہا جاتا ہے یہ فرض ہے۔ فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسی سے ہماری نماز شروع ہوتی ہے، لہذا اگر کوئی شخص یہ پہلی تکبیر نہیں کہتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کی نماز شروع نہیں ہوگی، اور جب نماز شروع ہی نہیں ہوگی تو پھر مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ تو بعد کا مرحلہ ہے، پہلے نماز شروع ہونی چاہیے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کلمہ یہ پہلی تکبیر کہتا ہی نہیں ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ حضرات مقتدی حضرات کو خاص طور سے اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہہ کر فارغ ہو جائے تب ہم اپنی اللہ اکبر کہیں، اس لیے کہ امام کی ابتدا میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور امام کی نماز شروع ہونے کے بعد ہم اس کی اقتدا کر سکتے ہیں۔ امام کی اپنی نماز شروع ہی نہ ہو اور ہم اس کی اقتدا میں نماز پڑھنا شروع کر دیں تو یہ بات درست نہیں ہوگی، یہ جو ہے نماز ہماری صحیح نہیں ہوگی۔ اور امام کی اپنی نماز شروع کب ہوگی؟ جب امام اللہ اکبر کہہ کر فارغ ہو جائے گا تب اس کی نماز شروع ہو گئی، اور جب اس کی نماز شروع ہو گئی تب ہم بھی اپنی نماز اس کی پیچھے اس کی اقتدا میں شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ یہاں پہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ابھی امام صاحب نے اللہ اکبر کہا بھی نہیں ہوتا ہے، اپنی نماز شروع بھی نہیں کی ہوتی ہے کہ بعض لوگ پہلے سے ہاتھ کانوں تک لگائے جاتے ہیں، فوراً اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ابھی امام صاحب بھی نہیں کہا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ امام کی نماز پہلے شروع ہو جانی چاہیے، اس کے بعد ہم اس کی اقتدا میں اپنی نماز شروع کریں گے تو ہماری نماز بھی درست ہوگی۔ چونکہ حدیث کے اندر پہلی جو تکبیر ہے تکبیر تحریمہ جس کو کہا جاتا ہے پہلی تکبیر، اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا جنت اس کے لیے تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگ فوراً جلدی کرتے ہیں، لہٰذا جلدی نہیں کرنی ہے۔ امام کو اللہ اکبر کہہ کر جب فارغ ہو جائے تو پھر آپ اس کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر آپ بھی اپنی نماز شروع کریں، یہ طریقہ بالکل صحیح ہے، اس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی۔
اور جب اللہ اکبر کہہ کر فارغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے. امام صاحب کو بھی ثنا پڑھنی ہے اور مقتدی حضرات کو بھی ثنا پڑھنی ہے. دونوں حضرات ثنا پڑھیں گے. اور ثنا پڑھنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک، اس سے جب ہم فارغ ہوں گے تو مقتدی حضرات کو اب خاموش ہو جانا ہے. اس کے بعد امام صاحب کا کام شروع ہوگا. امام صاحب سورہ فاتحہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اس کے بعد سورہ ملائیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے. تو امام کھڑے ہونے کی حالت میں یاد رکھیے، ضابطہ مقتدی حضرات کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کھڑے ہونے کی حالت میں، قیام کی حالت میں صرف ثنا پڑھنی ہے. وہ بھی کب؟ جب آپ امام کے ساتھ شروع ہی سے شامل ہوئے ہوں، یعنی پہلی ہی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، پہلی رکعت میں پہلی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی آپ امام کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، تبھی آپ کو ثنا پڑھنی ہے. اگر امام نے قرات شروع کر دیا، پہلی رکعت میں آپ آئے ہیں لیکن امام نے اپنی قرات شروع کر دیا، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا ہے یا سورہ ملانا شروع کر دیا ہے اور تب آپ آ کر مل رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ ثنا اب نہیں پڑھنی ہے. اب امام کی قرات سننا واجب اور ضروری ہے. اب آپ ثنا نہیں پڑھیں گے. اور اگر آپ دوسری رکعت میں آئے ہیں تو بھی آپ کو خاموش رہنا ہے، ثنا نہیں پڑھنی ہے. جب آپ ایک رکعت آپ کی چھوٹ گئی، اب جب یہ ایک رکعت امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے اس وقت آپ پڑھیں گے یہ ثنا. لیکن اگر پہلی رکعت میں آئے ہیں، لیٹ سے آئے ہیں، جبکہ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیے تھے، تو اب آپ کو ثنا پڑھنی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں پڑھیں گے. آپ کی رکعت چھوٹی بھی نہیں ہے، لہذا چھوٹی نہیں ہے تو بعد میں بھی آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھیں گے، لہذا ثنا آپ کو پڑھنی نہیں ہے. تو کھڑے ہونے کی حالت میں صرف ثنا پڑھی جاتی ہے. امام کے پیچھے جو حضرات لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مقتدی جن کو کہا جاتا ہے، ان کو صرف ثنا پڑھنی ہے. ثنا کے علاوہ کھڑے ہونے کی حالت میں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، چاہے وہ نماز جہری ہو یا سری ہو، یعنی جس میں امام زور سے قرات کر رہا ہو جیسے کہ مغرب، عشاء، فجر ہے، یا نماز آہستہ قرات کر رہا ہو جیسے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں امام صاحب آہستہ پڑھتے ہیں. ان تمام نمازوں میں، یعنی کہ صبح سے لے کر رات تک جتنی نمازیں جو 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ صرف ثنا آپ کو پڑھنی ہے. وہ بھی کب؟ جب آپ امام کے ساتھ شروع ہی سے شامل ہوئے ہیں تب. اور اس کے بعد کچھ بھی آپ کو نہیں پڑھنا ہے، صرف خاموشی کے ساتھ امام کی قرات کو سننا ہے. یہاں یہ بھی بات بتا دوں کہ اگر آپ حضرات پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ثنا پڑھ رہے تھے کہ ابھی آدھی ہی ثنا آپ نے پڑھی تھی کہ امام صاحب نے شروع کر دیا اپنی قرات سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا. مثلا آپ نے کہا تھا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اتنا ہی پڑھا تھا کہ امام صاحب نے قرات شروع کیا اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اب آپ کو وہیں پہ خاموش ہو جانا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کچھ پڑھنا نہیں ہے، یعنی اپنی ثنا مکمل نہیں کرنی ہے بلکہ خاموش ہو جانا ہے. اس لیے کہ ثنا کا پڑھنا نماز کے اندر یہ مسنون ہے، سنت ہے، اور قراءت کا سننا یہ واجب اور ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 9ویں پارے کے پیج نمبر 15 کے اوپر ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور چپ رہو. نہیں یہ کہ صرف سنو، غور سے سننے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور آگے یہ بھی کہا کہ خاموش رہو، چپ رہو. تو قرآن کا سننا واجب اور ضروری ہے، اور ثنا کا پڑھنا یہ مسنون ہے. اور جب واجب اور مسنون کے اندر، سنت کے اندر تعارض پیدا ہو جائے، ٹکراؤ پیدا ہو جائے، دونوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں واجب پر عمل کیا جاتا ہے اور سنت کو ترک کر دیا جاتا ہے. اس لیے کہ واجب اور سنت میں جو قوی ہے، جو مضبوط ہے، وہ واجب ہے. اس لیے کہ جو عمل واجب ہوتا ہے وہ سنت بھی ہوتا ہے، اور سنت کے ساتھ ساتھ مزید اس کے اندر تاکید یہ ہے کہ وہ واجب بھی ہے. اس لیے جو عمل سنت ہے وہ محض سنت ہے، لہٰذا سنت کو چھوڑا جائے گا اور واجب پر عمل کیا جائے گا. چنانچہ اگر آپ ثنا آدھی پڑھے تھے اور اس کے اسی اثنا میں، اسی درمیان امام صاحب نے اپنی قرات شروع کر دیا، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا، تو آپ کو خاموش ہو جانا ہے اور ان کی قرات کو سننا ہے. اس کے بعد قرات مکمل ہونے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. ان کی ابتدا میں ہم بھی اللہ اکبر، جو مقتدی حضرات ہیں آپ حضرات بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. اب یہاں یہ بات بھی غور کرنے والی ہے کہ جب ہم
یہ جو تکبیر ہے، تکبیرات ہیں، ان کے علاوہ یعنی پہلی تکبیر جو تکبیر تحریمہ ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی تکبیرات ہیں، چاہے وہ رکوع میں جانے کے لیے ہوں یا سجدہ میں جانے کے لیے ہوں یا سجدہ سے اٹھنے کے لیے ہوں، جن کو تکبیرات انتقالیہ کہا جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جو اللہ اکبر کہے جاتے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ سب مسنون ہیں، لہٰذا سنت ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائے، امام صاحب نے کبھی بھولے سے چھوڑ دیا اور رکوع میں چلے گئے بغیر اللہ اکبر کہے ہوئے، یا کبھی مقتدی حضرات بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے، تو اس سے آپ کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نماز پہ اثر نہ پڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز بالکل درست ہو رہی ہے، صحیح ہو رہی ہے، نہیں، یہ نماز سنت کے خلاف ہو رہی ہے۔ سنت کی جو برکات ہونی چاہیے وہ اس نماز کے اندر حاصل نہیں ہوں گی۔ لیکن یاد رکھیے کہ نماز ایسا نہیں ہے کہ آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے، یا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کی نماز ہی درست نہیں ہوگی، پھر سے آپ کو نماز پڑھنی ہوگی، نہیں۔ اگر یہ تکبیرات چھوٹ جائیں، رکوع میں جانے والی تکبیر اللہ اکبر چھوٹ جائے یا سجدہ میں جانے والا اللہ اکبر چھوٹ جائے، تو اس سے نماز ہو جاتی ہے، نہ تو سجدہ سہو واجب ہوگا آپ پر، نہ یہ کہ آپ کو جو ہے پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ تکبیرات مسنون ہیں اور سنت کے چھوٹنے سے نماز ہو جاتی ہے، سنت کے خلاف بہرحال ہوتی ہے۔ رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی جو تسبیحات ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، جتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہو سکے امام کے کھڑا ہونے سے پہلے آپ اتنی مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنا مرتبہ آپ کا دل کرے پڑھیں۔ اس کے بعد جب امام اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے تو آپ حضرات کو بھی ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑا ہو جانا ہے۔ امام کو دونوں کہے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا، ربنا لک الحمد بھی کہے گا، اور مقتدی حضرات کو صرف ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہاں پہ بھی یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جب آپ رکوع میں تھے تو رکوع کے اندر آپ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم مقتدی حضرات پڑھ رہے تھے، امام صاحب بھی پڑھ رہے تھے، تو جب امام صاحب کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے تو فوراً مقتدی کو بھی کھڑا ہو جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو عادت ہے 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنے کا، 11 مرتبہ پڑھنے کا کی عادت ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ اب 11 مرتبہ پڑھیں گے، 7 مرتبہ پڑھیں گے، نہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر 1 مرتبہ بھی آپ نے کہا تھا، 3 مرتبہ بھی، 2 مرتبہ بھی آپ نے جو ہے سبحان ربی العظیم کہا تھا کہ امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو رہے ہیں، تو اب آپ کو 2 ہی مرتبہ پڑھنے کے بعد کھڑا ہو جانا ہے امام کے ساتھ، امام کی اقتدا میں، اس لیے کہ امام کی اقتدا واجب اور ضروری ہے، اور سبحان ربی العظیم کا رکوع کے اندر پڑھنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ یہاں بھی وہی بات آ گئی کہ جب سنت میں اور واجب میں ٹکراؤ ہو جائے، تعارض پیدا ہو جائے، دونوں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہو، تو ایسی صورت میں واجب پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور سنت کو ترک کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جو عمل واجب ہے وہ سنت بھی ہے، اور اس کے اندر مزید تاکید یہ ہے کہ وہ واجب بھی ہے، اور جو عمل سنت ہے محض وہ سنتی ہے، اس کو واجب نہیں ہے، اس لیے واجب پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے، اطمینان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، جس کو قوما کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی بھی کچھ دعا ہے، اس کے اندر بھی کچھ اذکار ہیں، اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضى، یہ آپ کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھتے تھے، جس کو قوما کہا جاتا ہے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑا ہونا ہے تھوڑی دیر، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کم از کم اتنی دیر کھڑا رہے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے سجدے میں جائیں گے۔ یہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی امام صاحب کھڑے ہی رہتے ہیں کہ کچھ لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا کچھ لوگ جاتے تو نہیں ہیں لیکن بڑا پریشان رہتے ہیں، دکھتا ہے کہ بالکل فوراً وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ اکبر امام صاحب کیوں نہیں کہہ رہے ہیں، کہتے ہی فوراً چلے جاتے ہیں، بالکل تیزی میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بغل والے کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس کو بھی پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ غلطی نہ کریں، سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، یہ سوچتے ہوئے اپنی نمازوں کو سکون کے ساتھ پڑھیں، اور یاد رکھیں وہ حدیث کہ جس کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے، یا رکوع سے اٹھ جاتا ہے، یا سجدہ میں جاتا ہے، یا سجدہ سے اٹھ جاتا ہے، تو اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کا سر اللہ تعالیٰ گدھے کا سر نہ بنا دے۔ لہٰذا یہ غلطی ہرگز نہ کریں کہ امام سے پہلے رکوع میں چلے جا رہے ہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب کی وہ سورہ ختم ہو گئی تو فوراً رکوع میں ان سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو جیسے قل اعوذ برب الفلق یاد ہے، جو ہے قل یا ایھا الکافرون یاد ہے، تو جیسے ہی لکم دینکم ولی دین کہتے ہیں ہم سب فوراً کچھ لوگ جو ہے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔
اس لیے میرے بھائیوں اس طریقے سے ہم نماز نہ پڑھیں، نماز کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے نماز پڑھیں، امام کے پیچھے پیچھے چلیں، اور امام کے پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے، فوراً امام کی ابتدا کرنی ہے۔ لہٰذا جب اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب رکوع سجدہ میں جائیں گے تو پیچھے پیچھے آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں، اور اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ سجدہ میں جائیں تو پیر کی انگلیاں کس طریقے سے ہونی چاہیے، ہاتھ کہاں ہونے چاہیے، یہ مسنون طریقہ جو میرا ہے جس میں نے بتایا تھا نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ آپ کو میں نے اس میں بتا دیا تھا پچھلے جمعہ کو بھی۔ آج مجھے بتانا ہے کہ اس کے اندر جب جائیں گے امام کے پیچھے جب ہم پڑھ رہے ہیں تو امام کی ابتدا میں پیچھے جائیں گے، اور پھر اس کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھیں گے۔ اگر 2 ہی مرتبہ پڑھے تھے یا 1 ہی مرتبہ پڑھے تھے اور امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ گئے تو یاد رکھیے کہ ہم امام کی ابتدا کرتے ہوئے فوراً ہم کو بھی اٹھ جانا ہے، اپنی 5 مرتبہ 7 مرتبہ کی جو عادت ہے اس کو مکمل کرنا یہ غلط بات ہے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو گناہگار ہوں گے، اس لیے کہ واجب کا ترک کرنے والے ہو جائیں گے۔ امام کی ابتدا واجب اور ضروری ہے، اور تسبیحات کا رکوع کے اندر یا سجدے کے اندر سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کا پڑھنا یہ مسنون ہے، اور واجب کو چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ امام کی ابتدا کو چھوڑ کر ان کو فالو نہیں کرتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں اور اپنی تسبیحات مکمل کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے آپ واجب کے چھوڑنے والے کہے جائیں گے، اور تارک واجب جو ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، واجب کا چھوڑنے والا وہ گناہگار ہوتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو اس بات پر عمل کرنا ہے کہ فوراً جو ہی امام صاحب سجدہ سے اٹھیں گے آپ کو بھی اٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، پھر اس کے اندر تسبیحات پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑا ہونے کے بعد پیچھے جو حضرات مقتدی حضرات ہیں وہ بالکل خاموش رہیں گے، کچھ نہیں پڑھیں گے۔ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ پڑھیں گے، اس کو غور سے سننا ہے۔ اگر وہ سری نماز ہے تو اس کے اندر بھی پھر بھی خاموش رہنا ہے۔ حالت میں چاروں رکعت میں تیسری دوسری پہلی کسی بھی رکعت میں صبح سے لے کر شام تک 5 نمازوں میں کھڑے ہونے کی حالت میں صرف ثنا پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت اسی طریقے سے مکمل کریں گے جیسے کہ میں نے بتایا عرض کیا، اور اس کے بعد 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں جس کو قعدہ کہا جاتا ہے۔ وہ بیٹھک میں تشہد بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہاں بیٹھیں گے، اس کے اندر تحیات پڑھی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر تحیات پڑھ رہے تھے آپ، ابھی تحیات مکمل بھی آپ نے نہیں کیا تھا کہ امام صاحب اس وقت کھڑے ہو گئے، تو یہاں پہ یاد رکھیے کہ ہم فوراً امام کی ابتدا میں کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں پہ یہ بات ہے کہ چونکہ تحیات کا پڑھنا بھی واجب اور ضروری ہے اور امام کی ابتدا بھی واجب اور ضروری ہے، تو یہاں پر ہم تحیات مکمل کرنے کے بعد امام کی ابتدا کرتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اگر اس سے پہلے ابھی ہم تحیات مکمل نہیں کیے تھے کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ ہم اپنی تحیات مکمل، مقتدی حضرات اپنی تحیات مکمل کریں اور اس کے بعد امام کی ابتدا کریں، اس لیے کہ یہاں پہ جو ٹکراؤ ہو رہا ہے وہ واجب کا سنت سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ واجب کا واجب ہی سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ امام کی ابتدا بھی واجب ہے، اور اسی طریقے سے تحیات کا پڑھنا بھی قاعدہ کے اندر واجب ہے۔ لہٰذا یہاں ٹکراؤ واجب کا واجب سے ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پہ تحیات کو مکمل آپ پڑھ لیں اور تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ امام کی ابتدا بھی ہو جائے گی۔ اگر آپ تحیات چھوڑ کر فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں امام کے ساتھ تو ایک واجب چھوٹ جائے گا، اس لیے واجب کو چھوڑے نہیں، تھوڑی دیر کے ساتھ تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ امام کی ابتدا بھی ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر 2 رکعت والی نماز میں 4 رکعت والی نماز میں امام کھڑے ہو گئے تو آپ تحیات مکمل کرنے کے بعد آپ بھی کھڑے ہو جائیں، پھر خاموش رہیں، تیسری رکعت بھی ویسے ہی پڑھیں، چوتھی رکعت بھی ویسے ہی پڑھیں، اور اس کے بعد آخر میں جا کر چوتھی رکعت میں جو قاعدہ دوسری قاعدہ کریں گے جس کو اخیرہ کہتے ہیں، قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، اس کے اندر آپ بیٹھیں گے اور اس کے بعد تحیات بھی پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، تینوں پڑھنے کے بعد جب امام صاحب سلام پھیریں گے آپ بھی سلام پھیر دیں گے۔ اگر آپ تحیات ہی پڑھ رہے تھے اسی اثنا میں امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو یاد رکھیے کہ آپ کو اپنی تحیات مکمل کر لینی ہے، اس کے بعد امام صاحب سلام پھیریے۔ اگر تحیات مکمل نہیں کیے تھے اسی بیچ ہی میں امام نے سلام پھیر دیا تو آپ سلام نہیں پھیریں گے بلکہ اپنی تحیات کو مکمل کر کے آپ سلام پھیریں، اس لیے کہ تحیات کا پڑھنا یہ اخیرہ قاعدہ اخیرہ کے اندر بھی واجب ہے اور امام کی ابتدا۔ وہی بات ہو گئی کہ یہاں پہ جو ٹکراؤ ہو رہا ہے وہ واجب کا واجب سے ہو رہا ہے،
لہٰذا تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ امام کی ابتدا بھی ہو جائے گی، اور اگر ہم بغیر تحیات مکمل کیے ہی سلام پھیر دیں گے تو ایک واجب پر عمل ہو جائے گا، ایک واجب چھوٹ جائے گا۔ اس لیے یہاں پہ تو یہ مسئلہ ہے، ہاں اگر تحیات مکمل آپ کر چکے، پڑھ لیے تھے، درود شریف پڑھ رہے تھے یا دعائے معصورہ پڑھ رہے تھے، ابھی بیچ ہی میں تھے کہ امام صاحب نے جو ہے سلام پھیر دیا، تو یہاں پہ کوشش کریں کہ اگر آدھا سے کم ہی پڑھے تھے درود شریف تو امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو پھر آدھا جو ہے آپ بھی امام کے ساتھ جو ہے سلام پھیر دیں، اور اگر آدھا سے زیادہ پڑھ لیے تھے، تھوڑا ہی سا باقی تھا، تو پھر کوشش کریں کہ اپنی پوری درود شریف بھی مکمل کر لیں، اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ جو ہے آپ بھی سلام پھیر کے اپنی نماز مکمل کریں، دعائے معصورہ کو رہنے دیں، اس لیے کہ قاعدہ اخیرہ کے اندر درود شریف کا پڑھنا یا اسی طریقے سے دعائے معصورہ کا پڑھنا یہ مسنون ہے، واجب نہیں ہے، اور امام کی ابتدا واجب ہے۔ جہاں واجب اور سنت میں جو ہے تعارض اور ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، وہاں پہ واجب پر عمل کیا جاتا ہے، سنت کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اپنی نماز مکمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔